تھی غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے لیے وکلاء نے اپنے جانوں کی قربانیاں دی تھی، مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ادارہ اب ایک آزاد و خود مختار ادارہ نہیں رہا، بلکہ ججز کی تعیناتی میں سینئرٹی کو نظر انداز کر کے سپریم کورٹ کے اندر گروپ بندی تشکیل دی جا رہی ہے، جس کا واضح مثال خیبر پختونخوا کی سینئر ترین چیف جسٹس و دیگر سینئر جسٹس صاحبان کو نظر انداز کرنا اور اندرون سندھ سے سندھی زبان بولنے والے کسی جج کا نام نامزدگی میں شامل نہ کرنا متعصبانہ سوچ کی واضح دلیل ہے، اور یہی صورتحال مملکت خداداد پاکستان کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے اچھا نہیں۔ خیبر پختونخوا کے سابقہ چیف جسٹس جناب وقار احمد سیٹھ مرحوم کو بار بار سینئرٹی کے باوجود نظر انداز کیا گیا اور اس کے پٹیشن پر آج تک کوئی فیصلہ بھی نہ آ سکا، اور موجودہ چیئرمین جوڈیشل کمیشن کا مرخہ 28/7/2022 کے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں یہ کہنا کہ روایت یہی رہی ہے کہ سپریم کورٹ میں خیبر پختونخوا کے 2 ججز ہوتے ہیں، جو کہ صریحاً غلط، خلاف آئین، خلاف قانون اور سپریم کورٹ کے اپنے فیصلہ جات کے منافی ہے، کیونکہ مختلف اوقات میں خیبر پختونخوا سے 4 ججز بھی تعینات رہے ہیں اور زیادہ تر 3 ججز بھی تعینات رہے ہیں، جبکہ اس وقت صرف 1 جج خیبر پختونخوا کا سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری چیئرمین جوڈیشل کمیشن اور ممبران جوڈیشل کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کے رولز میں فوری طور پر ترمیم کی جائے اور آئین پاکستان اور الجہاد ٹرسٹ فیصلہ پر عمل درآمد کروا کر پاکستان بھر سے سینئرٹی کی بنیاد پر نامزدگیاں فرمائی جائے، اور ساتھ میں حکومت وقت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن میں تبدیلی فرمائی جا کر سپریم کورٹ کے ممبران کی تعداد کم کر کے وکلاء برادری کی تعداد بڑھا دی جائے، کیونکہ موجودہ کمیشن کی تشکیل غیر منصفانہ اور چیئرمین کا ان کو پریشر میں لانا اور بلیک میل کرنا آسان ہے۔ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری پارلیمانی کمیٹی سے یہ بھی مطالبہ کرتی ہے کہ ملک بھر کے عوام اور وکلاء کے خواہشات کے مطابق آئین کے تحت تقرریوں پر زور دے کر موجودہ 2 جونیئر تقرریاں نامنظور فرما کر واپس بھجوائے۔ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا تقریباً سندھ کے آبادی کے برابر ہے، جب سے قبائلی علاقہ جات صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم ہوئی ہے تب سے آبادی کا تناسب سندھ کے برابر ہے۔ اگر پنجاب اور سندھ سے آبادی کے لحاظ سے سپریم کورٹ میں ججز کی تعیناتی کی جاتی ہے، تب اسی تناظر میں خیبر پختونخوا کی کم از کم 4 مستقل ججز سپریم کورٹ میں تعینات ہونا ضروری ہے، یا متناسب نمائندگی کی بنیاد پر سپریم کورٹوں میں تقرریات کی جائے، اور ساتھ ساتھ ہائی کورٹ میں بھی کم از کم مزید 15 ججز کی اسامیاں منظور کروانا بھی ضروری ہے۔ خیبر پختونخوا کی وکلاء برادری وفاقی حکومت کے اس اقدام کی پرزور مذمت کرتی ہے، اور ساتھ میں صوبائی حکومت کی بھی مذمت کرتی ہے کہ وہ نہ تو صوبائی حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، نہ ہی صوبائی حقوق کے لیے کوئی قانون سازی کرتی ہے۔ سینئرٹی کے برعکس تعیناتیوں پر خیبر پختونخوا کے وکلاء سمیت ملک بھر کے تمام وکلاء تنظیموں کو تشویش ہے، جس کے خلاف ملکگیر احتجاج کی ضرورت ہے، جس کے لیے عنقریب ملک بھر کے وکلاء نمائندگان کا کنونشن پشاور میں منعقد کیا جائے گا، جس میں آئندہ قلعہ عمل طے کیا جائے گا۔ تو یہی